Thank you very much for attending this important press conference. I'm grateful and on behalf of myself and the Honorable Minister of State for Interior, we express our gratitude to the members of the foreign media and the national media that you could make it here to attend this press conference. As you know that after the failure of Operation Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns, and because they could not prove their mettle in the battlefield and in the diplomatic arena, and their narrative was badly defeated, hence they resorted to propaganda warfare, propaganda campaigns, misinformation and disinformation. As part of their disinformation, you saw that during the war, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims, like destroying the port of Lahore when Lahore is a landlocked city. Went as far as saying that the port of Multan has been destroyed. Everyone knows that Multan is also a landlocked city and there's no port or sea in both these cities. So you saw that their propaganda went to the extent of absurdity. Now, in furtherance of their nefarious designs and as part of their campaign, recently we've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ajaz who used to go fishing in the high seas, and in September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard, and after this arrest, he was taken to an undisclosed location, and he was coerced and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ajaz was eventually released by the Indian intelligence agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. So as you can see on the screen, that amongst the things that he was asked to procure, an army uniform, a navy uniform, a ranger's uniform, along with, if you could stay on that slide with the uniform, please, with the name tags. And when he was loitering around in Pakistan procuring these items, because our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation, they put him under surveillance when he tried to procure these items. And while he was under surveillance, our intelligence agencies were fully alert and following his trail as to what activities he is carrying out. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items, and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him
from the sea, arrested him, took these items into custody. So this is part of a greater plan of India to malign Pakistan and to use such propaganda items and disinformation and misinformation. And we've been very, very active in countering the misinformation and disinformation by the Indian media and by the Indian state. Now, this is a glaring example of what extent the Indian state is going to malign Pakistan, because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level, by all nations. And Pakistan is well respected. So this is the kind of propaganda warfare that they resort to. And detailed investigations have been carried out. When Ajaz was taken into custody, and he has confessed to his crime, we will play a small video of his, no, we will play the video first. We will play a video of his confession. As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. So I think this particular activity could be linked to the naval exercise being carried out by the Indian Navy in the Kutch or Gujarat area, the Bhoj area, and maybe this was a conspiracy to link this activity to those exercises. This is one possibility that could be there. Secondly, I think that after such humiliation, they have always resorted to such propaganda, and we are placing this evidence in front of the entire world. So India's nefarious designs can be exposed, and the people can know what kind of conspiracies they are involved in. And let me also show you that we have not only apprehended this person, recovered these items, but legally his statement is on record, and we are placing it in front of the entire world. As you know, that the Indian media has always resorted to lies and propaganda, and whenever there are elections approaching, they try to prepare for those elections well in advance. So this is the kind of propaganda that they are involved in, and this is a big success for the Pakistani security agencies, for the Pakistani law enforcement agencies, that we foiled this conspiracy, hatched this conspiracy, and placed it in front of the entire world to see that what kind of activities the Indian state and the Indian intelligence agencies are involved in. And as you saw, I think after Kulbhushan Yadav being captured, they are now resorting to common fishermen, because they can't risk sending their commissioned officers in the guise of businessmen. And Kulbhushan Yadav being in Pakistan custody is a big testament to the Indian activities of spying, of conspiracies. And now, I think after this fisherman being caught, maybe they will now lower their level even further, because their capacity will no longer be there to penetrate inside Pakistan and to carry out such activities. I will now request my honorable colleague, Minister of State for Interior, Talal Chaudhry Sahab, to address the local media, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी इससे बखूबी तौर पर आगाह किया जा सके. I thank you, ladies and gentlemen, and my request would be that at conclusion, if we could keep the questions just related to this particular activity. Thank you very much. जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया है, मैं भी उसकी चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ. ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपनी जो रसवाई हुई है, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार कहा जाता है. कभी कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा. कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहाँ से ट्रॉफी लेकर अपनी वो खिफ़त जो आपको हुई है
اس جنگ میں وہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح کا ایونٹس جو ہیں یہ دوبارہ سے پلان کرنے کی لگتا ہے کوئی کوشش ہو رہی ہے. پہلے یہ تھا آپریشن، اب یہ ہے پراپوگنڈا آپریشن، جس کو کسی نہ کسی طرح لانچ کیا جاتا ہے. یہ پراپوگنڈا آپریشن جو ہے یہ بھی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. وہ گوڈی میڈیا جو تھا اور ایک رسپانسبل میڈیا پاکستان کا، خصوصاً پاکستان کی عسکری جنگ جیتنے سے پہلے پاکستان کے میڈیا نے انٹرنیشنلی اپنی کریڈیبلٹی کی جنگ جیتی، اور وہ گوڈی میڈیا جو تھا وہ اس میں ناکام رہا. یہ جو ابھی خور آپریشن کی بات ہے، اس میں آپ کو چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک ملاح جو کہ فشر مین ہے، اس کو سپٹمبر کے مہینے میں انڈین جو کوسٹل گارڈ ہے اس نے گرفتار کیا. اس کے بعد اس کو کہاں کہاں رکھا گیا، کہا گیا کہ بھی وہ ان کے قانون کے تحت تقریباً 3 سال کے لیے جیل میں جائے گا. اس کو وہ خوف دلایا گیا. پھر اس کو بعد اس کے ساتھ نہ صرف اسے کہا گیا کہ تم اس بچ سکتے ہو، بلکہ اس کو پیسوں کا بھی لالچ دیا گیا. 95,000 روپیز کی جو ٹرانزیکشنز جو چیزیں ہوئیں وہ اس کے بھی ثبوت جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، یا وہ ہماری جو ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں ان کے پاس ہیں، وہ اسے دیے گئے. اس کے بعد یہ وردیاں اور اس پہ نام بھی اس طرح کے جس میں بڑی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو یعنی نام سے ہی پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، اور اسی طرح کے ٹیگز جو ہیں وہ کہا گیا کہ وہ ان پر ہونے چاہیے. پھر زونگ کی سم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا. یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا، پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے، اور دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چائنا کے خلاف بھی یہاں بڑا کوئی ڈٹ کے کھڑے ہیں یا ان کے مقابلے میں ہیں، یا ان کو بھی ساتھ آپ ہمارے ساتھ کھڑا کر کے کوئی اپنا ایک امپریشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو گرفتاری ہوئی اور اس کی جو آپ کے سامنے کچھ آپ کے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ آڈیو نوٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. تو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر پکڑے گئے ہیں پہلے ہی. اس میں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کسی لالچ اور کسی خوف میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. اور ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، چوکنا ہیں، اور ایک ایک موو پر ان کا وہ دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کے جہاز ہوں یا اس طرح کی کوئی آپ کی موومنٹ، تو یہ ساری چیزیں. اور اس میں دوبارہ اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کتنی دفعہ آپ نے کیا ہے. لاہور تباہ ہو گیا، کراچی پورٹ کو آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، آخر سامنے آ جاتا ہے. ایک دفعہ الزام لگایا جی کہ کابل کا جو سرینا ہے اس کا 5th فلور جو ہے وہ ISI نے پورا لیا ہوا ہے. ہم نے اس کی تصویر نکال کے تو دکھائی کہ اس سرینا کے فلور ہی 2 ہیں. تو یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی اس کے لیے یہ سارا کچھ ارینج کیا گیا تھا. فیک انکاؤنٹرز، سٹیجڈ انسیڈنٹس، یہ کرنا اور اس کو ڈسپلے کرنا، بعد میں اس کو ایک اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ بنانے کے ساتھ آپ کا پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کریں. میں دوبارہ کہہ دوں، فیک انکاؤنٹرز اور سٹیجڈ انسیڈنٹس. تو میں
اس کے ساتھ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ جو ان کے آڈیو میسیجز ہیں وہ آپ سن لیں. انڈین ہینڈلر کے ساتھ جو ایک آڈیو نوٹس اس پہ فورینزک کروایا گیا تھا اجاز ملا کے فون کا. فورینزک انالیسس واز ڈن فرام اجاز ملا's phone from which voice notes were recovered between him and his Indian handler. تو اب وہ ذرا چلا دیجیے. یہ آپ نے سنے. ہماری گزارش ہے، پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، پاکستان دوسروں کی سوورینٹی کا بھی احترام کرتا ہے. ہماری سوئل، ہماری زمین کسی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوتی، یہ ہم ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی زمین یا پروپوگنڈا ہمارے خلاف استعمال ہو، پروکسیز کی صورت میں ہو، کلبوشن کی صورت میں ہو، یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں. ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ سارے کا سارا پروپوگنڈا آپریشن، اسپیسیفکلی اس کا اسی نام سے یہ پروپوگنڈا آپریشن ہے. یہ اسی طرح فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں، اسٹیج انسیڈنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اس طرح کی چیزیں، یہ جی سم اور یہ وردی اور یہ نام مل گیا ہے، اور اس کے بعد اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انٹرنیشنلی اور اپنے جو انٹرنل حالات ہیں. بہار کا الیکشن ہے، الیکشن قریب ہے، پہلگام پہ پٹے ہیں، اس کے بعد جو آپ نے حملہ کیا اس میں پٹے ہیں. اب آپ کو کوئی اور ایک اس طرح کی کوئی چیز چاہیے اپنی خفت مٹانے کے لیے. وہ کبھی کرکٹ والی بات وہاں خفت مٹاتے ہیں، کبھی پروپوگنڈا کر کے بناتے ہیں، کبھی بڑھ کے مار کے بناتے ہیں، اور یا پھر دوبارہ آپ اسی طرح کی کوشش کر رہے تھے. آپ دوبارہ ایک دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی ایویڈنسز جو ہیں اسی طرح کی جیسے ایک دفعہ کلبوشن کیا ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Ji. We'll now be taking questions very briefly.